رمجم پڑے پھواں. جانو کہاں ہیں آپ؟ جہنم میں. جہنم میں؟ ابھی سے؟ ابھی تو ماشاءاللہ آپ زندہ ہیں. زندہ ہیں مگر شرمندہ ہیں. بھائی وہ کیوں؟ بھائی ساری زندگی بچوں کو منع کرتے رہے کہ کرسمس ہمارا ہالیڈے نہیں ہے، کرسمس لائٹس بھی نہ سجانے دی گھر میں، اور اب جب سے اسلاموفوبیا کا دور چلا ہے اس ملک میں تو اپنے آفس پارٹی میں پاکستانی اور مسلم امیج بچانے کے چکر میں نہ صرف شرکت بلکہ سیکرٹ سانٹا گفٹ بھی لے کر جانا پڑ رہا ہے. ارے اس میں اتنا شرمندہ یا گلٹی محسوس ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی ہم مسلم لوگ یہاں پہ کرسمس تھوڑی کرسموس مناتے ہیں، اور اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. یہ تو اور خوفزدہ کرنے والی باتیں کر رہی ہو تم. اب وہ لوگ جو حج پہ اسلام کا ایک پلر نبھانے کے بجائے فیس بک پر پکچر لگانے جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ انہیں اگر رب بک میں نہیں تو فیس بک پر تو کم از کم لائکس کی صورت میں ثواب مل ہی جائے گا. ارے حج پہ یاد آیا، وہ میرے دوست ہیں نا جن کے کئی ایک 7-Eleven ہے، ہاں ان کا نیولی ویڈ بیٹا اپنی نئی بیوی اور ان لاز کے ساتھ تھینکس گیونگ پر عمرہ ٹرپ پر گیا ہوا تھا. ہاؤ سویٹ. ہاؤ سویٹ بٹ ٹرن انٹو ساور. ہائے اللہ، کیا ہوا؟ بیٹے کی ساس صاحبہ کعبہ پہنچ کر فرتے جذبات میں دیوانی ہو گئیں. کہنے لگی حجر اسود چومے بغیر واپس گھر نہیں جاؤں گی، پتہ نہیں دوبارہ کب موقع ملے. بھائی کیوں نہ ہو دیوانی، بلاوا بھی تو کسی کسی کو آتا ہے. ارے بلاوا تو کسی کسی کا آتا ہے، لیکن وہاں جو بلوا ہوتا ہے نا وہ سبھی کے لیے ہوتا ہے. کعبہ جیسے مقدس ترین مقام پر جہاں دوسرے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم ہے، وہاں وہ حد سے زیادہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلیک سٹون چومنے کی خاطر دھکم پیلی میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہاں مجھے یاد ہے، ہم جب عمرے پر گئے تھے تو آپ نے میرے گرد اپنے بازو کا فینس بنا کر کتنا اصرار کیا تھا کہ میں حتیم میں نماز پڑھ لوں، اور دل تو میرا بھی مچل رہا تھا، مگر سیفٹی کی خاطر بھائی میں نے تو تھوڑی سی دوری پر سکون سے نماز پڑھ لی. خیر ویسے بھی آپ کے یقین کے مطابق اللہ نیتوں پر جزا و سزا دیتا ہے، حتیم میں پڑھو یا تھوڑی سی دوری پہ نماز پڑھ لو. ہاں مگر ہمارے دوست کی سمدن بیچاری کو اس بلوے میں مقدس پتھر چومنے کی بڑی سزا ملی. محترمہ نے بقیہ عمرہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کیا. توبہ توبہ، ہائے بیچاری. ویسے ہم ان ریچولز کے چکر میں نا اسپرچولز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ویسے یہ ریچولز صرف ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں. اب یہ سانٹا کلاز اور کرسمس ٹری کو ہی لے لو، بھلا ان دونوں کا کرسچینٹی سے کیا تعلق؟ جنگل بلوا جنگل بلوا باجیلا، پکی داڑھی والا بڑوا جھولا لے کے بھاگیلا. ہے جنگل بلوا باجیلا، پکی داڑھی والا بڑوا جھولا لے کے بھاگیلا. ہر گھر یہ آئلا تحفہ باٹیلا، ہر بچہ چلاوے کہ دیکھو سنٹا آ گیلا. اور کرسمس ٹری کا رواج دراصل 16ویں صدی میں جرمنی میں شروع ہوا تھا. اور 25 دسمبر بھی حضرت عیسیٰ کا اصل یوم پیدائش تو ہے بھی نہیں. ہمیں 25 دسمبر کو تو یوم قائد اعظم منانا چاہیے، جن کی اصل پیدائش 25 دسمبر ہی ہے. ارے ہم جب نئے امریکہ مائیگریٹ ہوئے تھے نا تو 25 دسمبر کی چھٹی کا یہی بہترین استعمال کیا کرتے تھے. کسی اسکول آڈیٹوریم میں قائد اعظم ڈے مناتے، ملی نغمے گاتے اور اسٹیج پر پاکستان کے جھنڈے لہراتے. ویسے کم ٹو تھنک آف اٹ، یہ سانٹا کلاس کا مذاق اڑانا ویسے ہم پر کچھ خاص جچتا بھی نہیں، کیونکہ سانٹا سے کچھ ملنے کی توقع یہاں تو صرف بچے رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے ایڈلٹس بھی بچوں کی طرح جعلی پیروں سے کچھ نہ کچھ ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. ارے تمہیں ہمارا وہ دوست یاد ہے نا جسے شرارتی کاکا کا لقب دیا ہے ہم دوستوں نے؟ ہاں وہی نا جو رمضان میں اپنی نان پاکستانی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر افطار پر آئے تھے، سمیر شیخ بھائی اور شیلی بھابی. ہاں وہی سمیر شیخ صاحب شیلی کو لاہور دکھانے لے گئے تو داتا دربار بھی لے گئے. وہاں دربار کے باہر کھڑے فقیروں نے دیگوں اور چادریں چڑھانے کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے تو شیخ صاحب نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا انہیں. کہنے لگے
ارے ہم سے کیا مانگتے ہو, ہم تو یہاں خود مانگنے آئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ منو بھائی پچھلے ہفتے جو گڈائیوا چاکلیٹ لائے تھے وہ آپ نے کہاں رکھ دی؟ ارے میں نے کہاں رکھ دی, ہوگی یہیں کہیں. بھائی آپ نے کہیں کھولی تو نہیں؟ اب یہ نہ ہو کہ مجھے خاص طور پر سٹور جا کر غزالہ کے لیے کوئی نیا تحفہ خریدنا پڑ جائے. ارے پینک نہ ہو, شاید دوسرے کمرے میں رکھی ہے, لیکن ریپر تو بدلنا ہی پڑے گا کیونکہ میں نے دیکھا آپ کے صاحبزادے نے چکن قورمہ کا شوربہ گرا دیا ہے. ایز لانگ ایز آپ نے ڈبہ نہیں کھولا, ریپر کی تو خیر ہے. ارے بی بی, میں شوگر کا مریض ہو کر چاکلیٹ کے ڈبے سے کیوں چھڑخانی کروں گا, اور ڈاکٹر ہائزمین نے تو ویسے ہی میٹفارمن کی ڈوز پہلے ہی بڑھا دی ہے. چلیں شکر ہے نہیں کھولا. اچھا یہ ٹائی کا ڈبہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھائی میں اسے سیکرٹ سانٹا گفٹ کے لیے اپنے ساتھ آفس کی کرسمس پارٹی میں لے کے جا رہا ہوں. ہیں, میرے بھائی کی تحفہ میں دی ہوئی ٹائی آپ ری گفٹ کریں گے؟ ارے آپ کے بھائی نے بھی کون سی یہ ٹائی خود خریدی ہوگی, اسے بھی کسی نے تحفے میں دی ہوگی. سالہ ہر سال میری سالگرہ پر کوئی اگلی شرٹ یا بدنما ٹائی لے کر آ جاتا ہے. ویسے بھی آپ کو تو دوسروں کی خریدی بھی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی, اسی لیے میں نے آپ کے لیے چیزیں پک کرنا ہی چھوڑ دی ہیں. ہاں لیکن تم نے لانگ ٹائم اگو ایک کمال کی چیز پک کی تھی. اچھا وہ کیا؟ اپنا شریک حیات. چلیں چھوڑیں, مجھے کریڈٹ دے کر اپنی تعریفیں کروانے کا کمال تو آپ کو خوب آتا ہے. آپ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتے. بھائی اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے ذریعے مجھ پر وہ ڈورے ڈلوائے, مجبوری میں پک نہ کرتی تو کیا کرتی؟ خیر بات ہو رہی تھی میرے سالے کی پک کی. اتنے برسوں سے میرا پہناوا, میرا ڈریس سٹائل دیکھ رہا ہے, لیکن نالائق ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی آئٹم پک نہیں کر سکا جو میری پسند کے مطابق ہو. تو گفٹ پسند نہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے کسی اور کے متھے مار دیں گے؟ سیکرٹ سانٹا گفٹ دراصل گفٹ کسی کے متھے ہی مارنا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ میرا لایا ہوا گفٹ کسی کے قرے میں نکلے گا, اور نہ ہی ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہماری قسمت میں کون سا گھٹیا گفٹ لکھا ہوا ہے. بھائی گھٹیا یا بڑھیا مسٹر اسماعیل بیگ, پر ری گفٹنگ کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اوکے مس ایٹیکیٹ, ذرا ہمیں بھی تو بتلائیے وہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں نا, دور کے دوستوں یا ناپسندیدہ لوگوں کے تحفے ری گفٹ کرنا اور بات ہے, مگر فیملی ممبر کے دیے ہوئے گفٹ کو ری گفٹ کرنے سے گفٹ کرنے والے کے جذبات بھی تو مجروح ہو سکتے ہیں نا. بھائی آپ کا بھائی دور کے دوستوں میں تو شمار نہیں, البتہ دوسری کیٹیگری میں ضرور فٹ ہوتا ہے. خیر میرا بھائی ہی کیا, آپ کو تو میری پوری فیملی ہی ناپسند ہے. ارے بیگم, جذبات اس وقت مجروح ہوتے ہیں جب اوریجنل تحفہ دینے والے کو ری گفٹنگ کا پتہ چل جائے. میرے آفس میں نہ اسے کوئی جانتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو, لہذا نہ عقدہ کھلنے کا امکان, نہ ہی جذبات کا فغان و ہی جان. اچھا چھوڑیں یہ باتیں, یہ بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر علی کی ہالیڈے پارٹی کو RSVP کر دیا؟ نہیں, اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو پورا ہفتہ پڑا ہے. بھائی برا لگتا ہے, ان کی بیگم کی کال بھی آئی تھی. بھائی میں ذرا ویٹ کر رہا ہوں کہ اگر علی سے بہتر کہیں سے انویٹیشن آئے تو ہم ان سے معذرت کر لیں کہ سوری, ہماری پہلے ہی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ہائے, آپ بھی بس اپنے کاروبار کی طرح پارٹی میں بیسٹ آفر کی جستجو میں رہتے ہیں. بھائی میں تو جاتی ہوں غزالہ کی پارٹی میں, ویسے بھی میں نے اس سے تھوڑی ہیلپ کا وعدہ کیا ہوا ہے. اوکے, مجھے بھی دیر ہو رہی ہے آفس کی کرسمس پارٹی میں جانے کی. زوردار تالیاں for جمال ناصر الطاہر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت کا اور دیکھنے کا. ناٹ شور ہمارے بہت محدود وسائل اور لامحدود مسائل کے ساتھ یہ پلے میں نے لکھا, اور شکریہ پاکولی کا اور پاکولی کی موجودہ ٹیم کا, ہمایوں شبیر اور اپنے عاصم ملک, قمر بھائی, ان لوگوں کا کہ جو اس کا انہوں نے موقع دیا اور اس کو انکریج کیا کہ ایسی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. اس لیے کہ میرے علم میں کوئی ایسی آرگنائزیشن یہاں نہیں ہے, کم از کم نیو یارک کی حد تک, کہ جو اوریجنل چیزیں پیش کرتی ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور مجھے اس کا یہ دوسری بار اسی سال
2024 में हमने ईद के ऊपर भी एक प्ले किया था, ईद प्रेज स्लीप, और उसमें हमारे साथ प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट साहब और इनकी बेगम भी हमारे एक्टिंग की थी। और हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे कि हमें तो होम ग्रोन टैलेंट है हमारे पास कि हम ये कर सकते हैं। और तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर मैं ताहिरा की भी आप दाद दीजिए कि कोई पीछे से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है किया हो, लेकिन नेचुरल एक्टिंग। तो मैं इनसे कहूंगा कि अपना कुछ कहना चाहता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। हम लोग कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन जैसे जमाल भाई ने कहा कि पाकोली को ये एजाज हासिल है कि हम अपनी इन होम प्रोडक्शन जो है वो आपके सामने लेकर आ सकते हैं। और बल्कि मैंने और जमाल भाई ने ये सोचा है कि हम एक छोटा सा थिएटर ग्रुप बनाएं ताकि लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेकर आएं और इस शहर में इस चीज को ज्यादा फरोग दें, क्योंकि मेरे ख्याल में इसी तरह ही हम अपनी परेशानियों से थोड़े से दूर हो जाते हैं। और जमाल भाई की सबसे खुसूसी एक बात जो है इनकी लिखाई में कि बड़ी पावरफुल एंड पॉजिटिव मैसेजिंग होती है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। बिकॉज थोड़ा सा मुझे होता तो है कि एक्टिंग इज नॉट समथिंग विच आई डू, बट आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी दैट ही डज अ ब्यूटिफुल जॉब। He writes so good, he gives out the messages so good, जो उसके साथ हर कोई कनेक्ट कर सकता है। और कोशिश करेंगे कि इस तरह के खाके हम आपके लिए लेके आते रहें। बहुत शुक्रिया।